اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے تین موضوع ہیں۔ پہلا موضوع یہ کہ اللہ تعالیٰ شریف خاندان کی کس طرح غیب سے مدد کر رہا ہے، اور دوسرا موضوع عمران خان جیل میں بھی بیٹھ کے وہی عالمی طاقتوں کا کہنے پہ ملک تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، اور اللہ اس کا ہر منصوبہ ناکام بنا رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور الیکشن میں کس نے دھاندلی کی اور کس طریقے سے کی، اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، اور آج کا ولاگ 29/2/2024 کے دن کا ہے۔ آج ہی قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، اور الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے یہ اللہ نے اعزاز دیا ہوا ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی میں ہی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا، جس کو لوگ بڑی شوق سے پڑھتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے اتوار کے دن کا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ تو وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ یہ میرے بعد جو آئے، انہوں نے کس طرح بلیک میلنگ کی، کس طرح ملک ریاض سے یہ لیے، کوٹھیاں لی، بنگلے لیے، اور آج اس کے آگے کانے ہوئے ہیں نا۔ یہ احمد میر جیسا بندہ بھی اس کے آگے کانا ہے، اس نے بھی کوٹھی لی ہوئی ہے اس سے، جس کی وجہ سے اسی کے کہنے پہ یہ الیکشن کو متنازع بنا رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے ملک ریاض بھی ہے، امریکہ بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، اور تمام یورپ بھی ہے، اسرائیل بھی ہے۔ انہوں نے کھربوں ڈالر ویسے ہی نہیں لگائی تھی، انہوں نے پورا منصوبہ کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، میری آپ سب سے صرف ایک ہی اپیل ہے۔ دیکھیں، میں ایک بزرگ آدمی ہوں، 75 سال عمر ہے، بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالک بلا لے مجھے۔ تو میں نے جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی ہے۔ اگر اتنی سی بات ہوگی تو اتنی ہی بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اس کو مرچ مسالہ لگا کے اتنا ہرگز نہیں کروں گا۔ بھلا مجھے ویوز ملیں یا نہ ملیں، حق بتاؤں گا، سچ بتاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو میں صرف ایک بات بتا دوں کہ اس چینل کی 50% انکم سے میں جن کا کوئی روزگار نہیں ہوتا ہے ان کو ہر مہینے کسی ایک آدھ بندے کو روزگار لگا کے دیتا ہوں اپنے وسائل سے۔ کسی سے میں نہ تو سپورٹ مانگتا ہوں نہ پیسے مانگتا ہوں، صرف چینل سبسکرائب کر دیا کریں۔ میں کیا کرتا ہوں، میں ہر مہینے کسی ایک آدھ بندے کے گھر کا اگر پڑھا لکھا ہو تو اس کو کوئی اچھی وہ کرا دیتا ہوں، اور جو نہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو کسی کو ریڑھی لگا دی، کسی کو ٹھیکا لگا دیا، اس طریقے سے۔ اور میں ان کی ویڈیوز بھی نہیں بناتا ہوں، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں کرتا ہوں خفیہ طور پہ۔ تو ہاں، اب آپ سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ میرے اس چینل کو، یہ جو میں کار خیر کر رہا ہوں، ثواب کا کام کر رہا ہوں، آخرت کے لیے کر رہا ہوں، اس میں آپ بھی حصے دار بن سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پیسے نہیں مانگتا ہوں، آپ لوگ صرف ویڈیوز کو سبسکرائب کروا کے
8-10 बंदों से करवा लिया करें, 8-10 बंदों से सब्सक्राइब करवा के और वीडियोस पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और उसके बाद ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। इस तरह आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। और कोशिश किया करें जो इश्तिहार चलते हैं वही इनकम का ज़रिया होते हैं, उनको भी देखा करें, कुछ सेकंड के लिए होते हैं बस। तो सबसे पहले आ जाएं जनाब के अल्लाह ताला शरीफ फैमिली की किस तरीके से मदद कर रहा है। देखें इनको किस तरीके से इस यहूदी एजेंट ने जलील किया था। ऐसे मुंह पे हाथ मार मार के ये फरौन बना हुआ कहता था ना कि मैं इसका एसी उतारूंगा, इसको मैं इस तरीके से रखूंगा, और वाकई किया है इसने। घटिया तरीन बंदा है, घटिया ही काम करता है। इसने क्या किया कि नवाज शरीफ को तंग करने के लिए उसका गद्दा वापस ले लेता था, वो फर्श पे सोता था, और फर्श पे भी चीनी डाल देता था, चूंटियों के लिए चीनी फेंकवा देता था। और फिर इसने बाकायदा एक टीम रखी हुई थी जो रात को 8-10 बंदों की, जेल के ही बंदे थे, हैं पीटीआई के ही थे, वो कैदियों के रूप में अंदर होते थे या कैदियों को पैसे दे के निस्तर करवाता था। इसमें जेलर भी शामिल था, अडयाला जेल का। उनका काम होता था, पहले नवाज शरीफ की बैरक में जाते और खूब शोर डालते, खटकाते टीन को डब्बे को, या इस तरह कर करा के ना शोर शराबा करके उनको रात को 2 बजे 2:30 बजे उठा देते थे। एक तो उम्र ज़्यादा है, उसके बाद फिर वो बीमार भी था, और इसी तरह और बाकायदा ये निगरानी करता रहता था। कैमरे लगवाए हुए थे इसने नवाज शरीफ के उसमें सेल में कि इसको कोई सहूलत तो नहीं मिल रही है। उसके बाद मरियम नवाज के साथ भी ऐसे ही करते थे, रात को उसको उठा के बैठा देते थे, पथराव करते थे बैरक पे, और उसके कमरे में भी इसने कैमरे लगवाए हुए। हत्ता के इतना घटिया नस्ल का बंदा है ना, उसने उसके बाथरूम में भी कैमरा लगवाया हुआ था। और इसके साथ जितने भी यूथ के शामिल हैं, और या यूथ के ये नई नस्ल के लोग, ये भी बेगैरत हैं, इनमें गैरत इतनी सी भी नहीं है। अगर होती ना तो ये एक मर्तबा तो उसको पूछते कि भाई दूसरों की बेटियों पे कीचड़ उछाल रहा है, तेरी अपनी बेटी क्रिश्चियन बन गई है, बेटे दोनों यहूदी बन गए हैं, और तू बना है रियासत मदीना बनाने, इसका बाप भी नहीं बना सकता है। तमाम यूथियों पे भी लानत भेजता हूँ मैं कि जो ये बात कहते हैं कि रियासत मदीना बना रहा है। कोई पैदा ही नहीं हुआ माई का लाल दूसरी रियासत मदीना बनाने का। वो हमारे आका दो आलम बना के चले गए हैं, जिन्होंने बनानी थी। दोबारा क़यामत तक कोई ना आएगा ना बनाएगा। हमारा ईमान है इस चीज़ पे कि नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, और अब इंशाअल्लाह क़यामत तक यही रियासत मदीना रहेगी। देख लें वहाँ पे इन यहूदियों ने क्या किया हुआ, वहाँ पे भी इन्होंने सऊदीया में एक गुलाम बिठा दिया है, वो भी यहूदियों का एजेंट ही है, गुलाम है उनका। उसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जुआ खाना खोल रहे हैं, शराब खाने खोल रहे हैं, और खुल गए हैं, जुआ खाने भी खुल गए हैं, शराब खाने भी खुल गए हैं, क्लब खुल गए हैं डांस के, वहाँ पाक जगह पे ये कुछ हो रहा है। ये क़यामत की निशानियाँ हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि दुनिया को छोड़ के आखिरत की फिक्र करें। और ये देखें कभी भी गुरूर मत करें, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। ये देखें कल तक ये उनको जेल में डालता था और चोर चोर कहता था ना, उन पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, इन पे कोई आदमी चोरी का कोई केस साबित कर दे, ले आए किसी भी अदालत का कि चोरी का केस साबित हुआ और उनको सजा हुई हो, तो 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया हुआ है एक मुस्लिम लीगी लीडर ने। उसने नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन दूंगा मैं ही, मेरा वादा है आप लोगों के साथ। मेरे से लेना आके अदालत में मुझे ले जाना, अगर ना दिए मैं गारंटी के साथ दूंगा, 10 लाख कैश इनाम दूंगा। कोई केस ले आओ चोरी का। इनको चोर चोर कहता था ना, खुद सबसे बड़ा चोर साबित हो गया है।
اور سزا یافتہ چور اور ورلڈ ریکارڈ 190 ملین پاؤنڈز کا چوری کیا ہے اس نے، اس میں سزا ہوئی ہے اس کو، اور دونوں میاں بیوی کو ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا وزیر اعظم ہے جو کہ میاں بیوی دونوں کرپشن کے کیس میں جیل میں بند ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ذلت کی بات ہوگی ان کے لیے اور یوتھیوں کے لیے۔ خیر، ذلت ان کو محسوس ہوتی ہے جن کی عزت ہوتی ہے، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ غرور کبھی نہ کیا کریں، نہ ہی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ کو غرور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کو سجتا ہے غرور کرنا، کیونکہ وہ غرور کر سکتا ہے، وہ مالک دو جہان ہے، وہ پوری ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، عزت کے لائق ہے، رتبے کے لائق ہے، غرور کے لائق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے غرور کرنا، تکبر کرنا، تکبر صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ نے بھی منع کیا ہے کہ تکبر اور غرور سے بچو۔ تو یہ اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، تکبر بھی، غرور بھی، اور دیکھ لیں آج وہی جو کچھ یہ دوسروں کے لیے کرتا رہا ہے نا، مکافات عمل دیکھیں کہ آج خود اس کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کو ہر ایک سہولتیں ملی ہوئی ہیں، کھانا مل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں جس مریم نواز کو وہ ذلیل کرنے کے لیے نا، وہ بیچاری چادر جسم پہ لپیٹ کے تو باتھ روم میں جاتی تھی، بڑی سی چادر اس نے رکھی ہوئی تھی، وہ لپیٹ کے جاتی تھی کہ کہیں خفیہ ویڈیوز میری بنا کے سوشل میڈیا پہ نہ چڑھا دیں ننگی پیشاب کرتے ہوئے۔ اس حد تک ذلیل حرکتیں یہ کرتا رہا ہے۔ تو اب دیکھ لیں، ان کو تو اللہ نے رتبہ دے دیا ہے نا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا ہے کہ وہ دیکھ لیں آج بن گئے ہیں۔ یہ شریف خاندان کو دعا بھی ہے لوگوں کی، انہوں نے یہ ظلم نہیں کیے تھے جو ان 5 سالوں میں پنجاب میں 5 سال میں حکومت کر کے یہ کر کے گئے ہیں، کے پی کے میں 10 سال حکومت کر کے گئے ہیں۔ کے پی کے میں ان کی 27 سیٹیں تھیں، پنجاب میں ان کی ٹوٹل 16 سیٹیں تھیں، تو انہوں نے یہ اتنی سیٹیں کیسے لی ہیں؟ وہ آہستہ آہستہ پھولنا شروع ہو گئے ہیں راز۔ دوبارہ گنتی ہوئی ہے، فیصلہ آباد سے یہ ہار گئے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں اللہ نے کس طریقے سے مدد کی شریف فیملی کی کہ پہلے ان کو اتنی گھٹیا یہ انہوں نے پلان عالمی طاقتوں کا تھا، میں نے کیا کیا تھا، میرے بھی لاگ اٹھا کے دیکھ لیں، $1 ارب جاری ہوا تھا یہ الیکشن میں لوگوں کو خریدنے کے لیے، اسکول ٹیچروں کو خریدا گیا، اس کے بعد پھر یہ کیا نام ہے فارم 45 بنانے والوں کو خریدا گیا، اور سب کچھ ملی بھگت سے ہی ہوا ہے، پیسے لگائے گئے ہیں، خربوں روپیہ لگایا گیا ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر نے بالکل ایمانداری کے ساتھ کیے ہیں، یہ آگے وہ بکے ہیں جو اسکول ٹیچر سے، وہ جو بھی بکا ہے نا، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، جس نے بھی دھاندلی کی ہے نا الیکشن میں، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، اس کو بھی تباہ کرے، جس نے بھی کیا ہے، جس پارٹی نے بھی کی ہے۔ تو کیونکہ یہ عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ہوتا ہے، عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہوتا ہے۔ تو شریف خاندان کی اللہ نے کیسے مدد کی کہ دیکھیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا پیسہ عالمی طاقتوں کو لگانے کے باوجود جو ہے نا، انہوں نے نہ صرف اکثریت حاصل کی بلکہ اچھا اس وقت اگر مطلب 12 سیٹیں اگر مل جاتی ہیں نا مسلم لیگ نون کو، تو وہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، سمپل سادہ اکثریت کے ساتھ۔ وہ پیپل پارٹی کی بلیک میلنگ سے بھی بچ جائیں گے، ایم کیو ایم کی بلیک میلنگ سے بھی بچ جائیں گے، اور اس کے لیے 12 سیٹیں ضروری تھیں، لیکن 13 سیٹیں ان کی اللہ کی طرف سے مل گئی ہیں۔ ان کو کون سی؟ یہ 13 سیٹوں پہ کنفرم دھاندلی ہوئی تھی، جو کہ ووٹ آپ نے ان کو دے کے ان کے ووٹ خود لیے گئے تھے۔
یہ فارم 45 جو یہ 180 فارم 45 انہوں نے جعلی بنائے ہوئے تھے، وہ ابھی بھی فرانزک کروائیں نا۔ الیکشن کمیشن سے میری اپیل ہے کہ وہ ان کے پاس جتنے بھی فارم 45 ہیں ان کا فرانزک کروائیں، وہ خود بخود ثابت ہو جائے گا جعلی ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد 13 سیٹوں پہ یہ کنفرم جو ہے نا، یہ نون لیگ کی سیٹیں یہ واپس ان کو مل جائیں گی، کیونکہ یہ فراڈ کے ذریعے فارم 45 بنا کے ان ٹیچروں کو ساتھ ملا کے اور کچھ میڈیا کو ساتھ ملا کے تو یہ پلان بنایا گیا۔ اس میں ملک ریاض بھی شامل تھا، اس میں عمران نیازی بھی شامل تھا، اس میں امریکہ بھی شامل تھا، اس میں اسرائیل بھی شامل تھا، اس میں یورپ بھی شامل تھا، سی پیک روکنے کے لیے۔ یہ سی پیک روکنے کا منصوبہ تھا۔ میں حیران ہوں کہ ملک ریاض کو اس ملک نے عزت دی، شہرت دی، اور وہ بھی جو ہے نا ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کے ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہو گیا ہے۔ مجھے تو حیرانگی اس شخص پہ ہو رہی ہے، اس نے ہی کیوں اس طرح کیا ہے۔ تو یہ جو کمشنر راولپنڈی کو خریدا گیا تھا، یہ اسی وجہ سے ہی خریدا گیا تھا نا کہ امریکہ کا ویزا اس کو لگا کے دیا گیا، اس کو لالچ دیا گیا کہ یہ کانفرنس کرنے کے فوراً بعد ایئرپورٹ پہنچ جانا، وہاں سے جہاز تیار ہوگا تمہیں لے کے نکل جائے گا امریکہ کی طرف۔ تو وہ راستے میں ہی پکڑا گیا، وہاں تک ایئرپورٹ تک پہنچ ہی نہیں پایا، نہیں تو اس نے بھی چلا جانا تھا، غائب ہو جانا تھا۔ جیسے فیصل واوڈا غائب ہوا ہے، جیسے وہ جو جس کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے، یہ شہباز گل، وہ غائب ہوا ہے اسی طرح۔ اور جن ججوں نے ان کو اجازت دی تھی نا شہباز گل کو باہر جانے کے، حالانکہ اس پہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات بنے ہوئے تھے، میں تو کہتا ہوں ان ججوں کو الٹا لٹکانا چاہیے۔ تو یہ 13 سیٹیں آنے کے بعد نا انشاءاللہ مسلم لیگ نون ایک اچھی پوزیشن میں آ جائے گی، پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ سے بھی بچ جائے گی۔ یہ سب ایک ہی کچے چٹے ہیں۔ دیکھیں وہاں پہ تھر میں لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، سندھ میں کوئی کام نہیں ہوئے، تیسری مرتبہ ان کو حکومت مل گئی ہے، کے پی کے میں اس کو عمران نیازی کو تیسری مرتبہ مل گئی ہے۔ یہ سندھ کے لوگوں اور کے پی کے لوگوں کی بدقسمتی ہے، اور جرم بھی وہاں پہ دونوں جگہوں پہ بہت زیادہ پھیرا گیا ہے۔ پنجاب میں بھی پھیرا گیا ہے، لیکن پنجاب میں مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ اس دھاندلی میں شامل نہیں تھا۔ اگر وہ شامل ہوتے تو ان کے بڑے بڑے لیڈر کیوں ہار جاتے؟ جبکہ کے پی کے میں تھرڈ کلاس لوگ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، وہ اتنے زیادہ لاکھوں ووٹ لے کے کامیاب ہوئے ہیں۔ کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ کہ وہ سب کے سب جعلی ووٹ ہیں۔ وہ آج بھی اگر وہاں پہ گنتی کروائی جائے، میں تو فضل الرحمان پہ حیران ہوں کہ اس کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے۔ وہ وہاں پہ پنجاب کے پیچھے لگا ہوا، پنجاب میں تو اس کو ٹھینگا بھی نہیں ملنا تھا، پنجاب میں اس کو کچھ بھی نہیں ملنا، نہ ملے گا۔ پنجاب کے لوگ اس کی اصلیت کو جانتے ہیں کہ وہ اندر سے کیا ہے۔ ایک نمبر کا لالچی بندہ ہے، خود غرض اور لالچی۔ میں اس کی پہلے بہت اس کے باپ کی وجہ سے عزت کرتا تھا، لیکن اب اس کے کوئی دل میں احترام یا عزت کوئی نہیں ہے۔ یہ جو عمران اس کے ساتھ کرتا تھا نا، یہ ہے بھی اسی لائق ہی تھا۔ بھائی تجھے ووٹ ملنے تھے کے پی کے سے، وہاں جا کے تو دھاندلی ہوئی ہے تیرے ساتھ، وہاں جا کے تو ان کے ساتھ مل رہا ہے اور پنجاب کے پیچھے لگا۔ نہیں جی، پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے، پنجاب میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پہ اگر دھاندلی پنجاب میں ہوئی ہے تو پھر وہ پی ٹی آئی نے کروائی ہے، اور اب اسکول کے سامنے بھی آ گیا ہے سب کچھ۔ اور اس نے راولپنڈی کے کمشنر نے بھی بیان دے دیا کہ اس کو کس طرح پیسے دے کے، لالچ دے کے، ویزا دے کے، امریکہ کی لالچ دے کے، عہدے کا لالچ دے کے اس کو خریدا گیا۔ لیکن وہ بھی کرپٹ ترین بندہ تھا، اس لیے وہ آسانی کے ساتھ ان کا شکار بن گیا۔ کچھ اس کو عیاشیوں کی ویڈیوز دکھائی گئی، آیا تو عیاش ٹائپ آدمی تھا نا، تو اس طرح بلیک میل کر کے اس کو خریدا گیا۔ تو یہ 13 سیٹیں ملنے کے بعد سمپل میجارٹی میں آ جائے گی مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت بنانے کے لیے، اور پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ سے بھی بچ جائے گی، کیونکہ آگے انہوں نے بہت بلیک میلنگ کرنی تھی۔ تو
اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ان کی غیب سے مدد کی۔ دیکھیں، شہباز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا، نواز شریف، شہباز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن رہا ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ہے۔ یہ ان کے خاندان پہ اللہ کی کرم نوازی ہے، کیونکہ وہ اپنا ہر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے رہتے ہیں، تو اللہ ان کا بہترین مددگار بن جاتا ہے۔ کوئی بھی اپنا معاملہ جب اللہ پہ چھوڑتا ہے نا تو اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے پھر۔ تو اس کے بعد دیکھیں، یہ 13 سیٹیں بھی آ جائیں گی، اور عمران نیازی جیل میں بیٹھ کے گلا کچھ خراب ہے، طبیعت ٹھیک بھی نہیں ہے، اس لیے کل بھی ولاگ نہیں کر سکا تھا۔ عمران نیازی جیل میں بیٹھ کے بھی ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہے، ملک کے ٹکڑے کرنے پہ ہے، کہ وہاں بیٹھ کے بھی آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے کہ ان کو نہ دیا جائے، قرض نہ دیا جائے، مطلب یہ کہ ملک دیوالیہ ہو جائے۔ وہ شیر افضل مروت کہہ رہا ہے جی ہاں جی دیوالیہ ہو جائے، کوئی فرق نہیں، بھائی تم لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے نا، تم لوگوں کی تو چمڑے کی کمائی ہے۔ اور دیکھیں کس طریقے سے یہ ملک کو تباہ کیا گیا ہے۔ کے پی کے صوبہ جس پہ یہ تیسری مرتبہ لگاتار پی ٹی آئی حکومت کرنے آ رہی ہے، 8 ارب کا قرض دار تھا، اب 996 ارب کا قرض دار ہے، ایک اینٹ تک نہیں لگی، نہ کوئی اسپتال نیا بنا، نہ کوئی اسکول بنا، نہ کوئی کالج بنا، نہ کوئی یونیورسٹی بنی، کچھ نہیں ہوا ہے۔ الٹا درختوں کا کباڑا کر دیا، صفایا کر دیا، جنگلوں کے جنگل غائب ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ مریم نواز، اس کی میں مخالفت میں ہوں، میں اس کے حق میں نہیں تھا کہ اس کو سیاست میں لایا جائے۔ بہرحال اس کی چند باتیں مجھے بھی متاثر کر گئی ہیں کہ ابھی اس نے حلف اٹھایا ہی ہے، تو اس نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں ایکٹیو کر دی ہیں، جو کہ پچھلے 5 سالوں سے خان صاحب نے ان کو غیر فعال کر دیا ہوا تھا، کیونکہ یہ خود ملک تباہ کرنے کے لیے آیا تھا نا، اس لیے مجسٹریٹ سسٹم دوبارہ ایکٹیو ہو رہا ہے، مجسٹریٹ چھاپے ماریں گے، مجسٹریٹ پرائس وہ چیک کریں گے، اور اسی طرح رمضان بازار لگ رہے ہیں، سستے بازار لگ رہے ہیں، یوٹیلٹی سٹور پہ سستا آٹا چینی گھی دیا جائے گا اور ریلیف دیا جائے گا عوام کو۔ اور اس کے بعد پھر سرکاری اسپتالوں میں دوبارہ سے فری دوائیاں جو خان صاحب نے آ کے بند کر دی تھی دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کافی لوگوں نے مجھے کہا جی میں اپنے ولاگ میں کہوں جی کہ مریم نواز بجلی اور گیس اور پیٹرول سستا کرے، بھائی یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ پنجاب کی ہے، وفاق میں، اور وفاق کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اسٹیٹ بینک ہی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ خان صاحب نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دیا ہوا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے پاس نہیں ہے، یہ اس وقت اسٹیٹ بینک کے آئی ایم ایف کے پاس ہے، اور آئی ایم ایف ہی طے کرتا ہے بجلی کے گیس، پیٹرول کے گیس، اور سوئی گیس کے، بجلی کے ریٹ، سوئی گیس کے ریٹ اور پیٹرول کے ریٹ، یہ آئی ایم ایف طے کرتی ہے۔ ہمارا جتنا بھی بجٹ ہوتا ہے نا وہ آئی ایم ایف تیار کرتی ہے۔ یہ اس آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے میں ہمیں کم از کم 3 سال لگیں گے، پہلے 2 سال تو ہمیں اس سے قرض لینا پڑے گا، تیسرے سال اس کو قرض واپس کر کے ہم اس کی چنگل سے نکل آئیں گے، انشاءاللہ اسٹیٹ بینک کی بھی دوبارہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ 2 سال تک عوام کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، انشاءاللہ ان کو بہتر رزلٹ ملے گا۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے منظم طریقے سے دھاندلی کی گئی، کے پی کے میں بھی کی گئی، کے پی کے میں تو حد ہوگی، اور پنجاب میں بھی کی گئی۔ کرنے والے کون؟ جو دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں۔ ہماری 180 سیٹیں تھیں، تم لوگوں کے پاس 180 جعلی فارم، بے فارم تھے، جعلی 45 فارم جعلی تھے۔ یہ آپ چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ ان سے تمام فارم 45 لے کے نا ان کو فرانزک کروائے کہ وہ اس کے ہیں بھی ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے اس کے، ان پہ سگنیچر بھی اصلی ہے لیکن وہ انہوں نے پیسے دے کے ان سے کروائے ہوئے ہیں۔
وہ جعلی پہلے ہی ان کو دے دیے تھے، اور میڈیا کو اتنا پیسہ دیا گیا تھا کہ 5 بجے وہ پولنگ ختم ہوئی، 6 بجے انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا، تقریباً تمام چینلوں نے، تمام، کوئی چینل نہیں بچا، سب نے اعلان کرنا شروع کر دیا، اتنا پیسہ کھلایا گیا تھا۔ اور یوٹیوبروں نے بھی اسی طرح، ہر بندے نے اعلان کرنا شروع کر دیا تھا، سوائے میں نے نہیں کیا تھا، یا چند ایک یوٹیوبر ہیں انہوں نے نہیں کیا تھا، جو کہ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو باقی سب کہہ رہے تھے جی گھنٹے کے اندر ہی کہ پی ٹی آئی نے چاروں صوبوں میں جی تباہی پھیر دیا جی، 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے جی، چاروں صوبوں میں حکومت پی ٹی آئی بنا رہی ہے جی۔ تو بعد میں جب اصل حقیقت پتہ چلی تو یہ پتہ چلی کہ بھائی وہ تو فارم 45 ہی جعلی تھے۔ پھر جب الیکشن کمیشن کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی پھر کنٹرول کیا ان کو۔ پھر میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو بکے ہیں نا ان کو الٹا لٹکانا چاہیے، یہ اسکول ٹیچر جتنے بھی بکے ہیں، حرام کھانے والے، اپنی بچوں کو تو ٹیوشن پہ لگایا ہوا حرام ادھر سے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور ادھر آ کے حرام کھایا انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کر کے۔ جس بھی پارٹی سے الیکشن میں دھاندلی انہوں نے کی ہے نا اسکول ٹیچروں نے، اللہ ان کے بچوں سمیت ان کو تباہ و برباد کرے۔ ایسے غداروں کی اس ملک کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مریں گے تو نئے لوگ آئیں گے تو وہ ایماندار لوگ ہوں گے۔ اسی طرح کرپٹ جج ہیں جو کہ جس کو بھی پکڑتے ہیں، 9 مئی کے 2 سال ہونے والے ہیں، 9 مئی کے واقعات کسی بھی، پوری دنیا کا قانون ہے، کسی بھی فوج پہ جب اندر سے حملہ ہوتا ہے نا وہ گھنٹوں کے حساب سے اس میں سزا ہوتی ہے۔ یہ انگلینڈ میں ہوا تھا ایسا واقعہ، جو سب سے زیادہ جہاں پہ کہتے ہیں جی انصاف ہے، وہاں پہ ایک 8 سال کی بچی کو بھی عمر قید کی سزا ہوئی تھی، اور باقیوں کو پھانسی کی موت کی سزا موت ہوئی تھی جتنے بھی تھے۔ اسی طرح امریکہ میں اس طرح ہوا تھا یہ کرونا میں، تو انہوں نے بھی کیا تھا، تمام لوگوں کو دن رات 24 گھنٹے عدالتیں لگا کے نا تو سب کو سزائے موت دی تھی۔ تو یہاں پہ ان کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں، امریکہ کو بھی، اسرائیل کو بھی، سب کو۔ اور فرسٹ ٹائم عمران نیازی ہے کہ جس کے پیچھے اسرائیل چیخ رہا ہے، یوتھیوں کے دماغ میں اللہ نے لعنت بھری ہوئی ہے نا، پھٹکار بھری ہوئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیل کیوں اس کے پیچھے بول رہا ہے، امریکہ کیوں اس کے پیچھے بول رہا ہے، کیوں چیخ رہے ہیں، یہ ان کا ایجنٹ ہے۔ اس لیے یہ حکیم سعید نے آج سے 40 سال پہلے جب یہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ابھی سیاست میں کیا کہ پڑھائی بھی اس کی مکمل نہیں، کرکٹ میں بھی نہیں گیا تھا، اس وقت حکیم سعید نے کتاب لکھی تھی جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15 عمران نیازی کے بارے میں ہی ہے، جس میں انہوں نے صاف لفظوں میں بتایا تھا کہ ایک پاکستانی لڑکے کو جس کا نام عمران نیازی ہے، یہودیوں نے سلیکٹ کر لیا ہے، اب اس کو مشہور کروائیں گے، اس کو سب کچھ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ٹائم ضائع نہیں کرتا ہوں، اس کو ایک کھرب پتی یودن کے ساتھ شادی کروائیں گے، بڑا سا گھر لے کے دیں گے، اس کے بچوں کو بھی یہودی پالیں گے، اور اس کے بعد اس کو ایک سیاسی جماعت بنا کے دیں گے، اس کو مشہور کروائیں گے، اور اس کو وزیر اعظم بنائیں گے، اس کو ورلڈ کپ جتوائیں گے۔ یہ سب باتیں پہلے حکیم سعید اپنی کتاب میں لکھ چکا تھا 40 سال پہلے۔ تو اس کے بعد دیکھ لیں ورلڈ کپ بھی آیا، یودن کھرب پتی یودن بھی آئی، اس کے ساتھ بھی شادی ہوئی، اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ تمام جو ہے نا وہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے وہی ہوا، بڑا سا گھر بھی انہوں نے لے کے دیا ہے بنی گالا میں، اور اس کے بعد پھر یہودیوں نے بچے بھی اس کے پال رہے ہیں یہودی۔ تو یہ جو کچھ انہوں نے لکھا تھا نا، یہ 40 سال پہلے حکیم سعید نے لکھا تھا، اور 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے بتا دیا تھا۔ تو یہ پی ٹی آئی خود ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے، قادیانیوں کا فتنہ ہے۔ تو اللہ ایسے فتنوں سے ملک پاکستان کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے، ہمارے آرمی چیف کو اللہ محفوظ رکھے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیا کریں، اپنی آرمی کا ساتھ دیا کریں، اور ملک پاکستان کا ساتھ دیا کریں، کیونکہ ہمارا جینا مرنا تو اسی ملک کے ساتھ ہی ہے۔ اس کے تو بیوی بچے بھی باہر ہیں، یہودیوں میں طلاق دے کے دوبارہ ہو جاتی ہے شادی۔ تو
اس نے تو جا کے دوبارہ جمائمہ سے شادی کر لینی ہے. یہاں پہ تو اس کی بیوی بھی اپنی نہیں ہے، وہ کرائے کی رکھی ہوئی ہے، مانیکا کی بیوی، بغیر نکاح کے. عدت میں کون سا نکاح ہوتا ہے؟ عدت میں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ تھا جناب آج کا میرا ولاگ. کل اس سے آگے، کل آج اسمبلی کا اجلاس بھی ہے نا. ہاں، یہ جو وہ اینک والا جن، یہ دندان ساز، 2 نمبر دندان ساز، اس نے بھی اپنی اصلیت دکھا دی جی. اس نے انکار کر دیا جی کہ یہ جب تک خواتین کی نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے سیٹوں کا، اس وقت تک ہاؤس نامکمل ہے. کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ سیٹیں نہ ملے تو ہاؤس نامکمل ہے. ہاؤس عوام کے ووٹوں سے جو سلیکٹ ہو کے آتے ہیں ان سے مکمل ہوتا ہے. وہ تو سب حلف لینے کو تیار ہیں. تو اس نے اجلاس نہیں بلایا. تو آخر مجبوراً پھر اس کی اوقات دکھانے کے لیے وہ اجلاس اب بلا لیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے. ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. تو اس کے بعد پھر یہ کیا نام ہے، اچھا اس کے بیٹا بھی کرپشن میں شامل تھا. 2019 میں ایک امریکن فرم ہے، اس کے ساتھ اس نے ایگریمنٹ کیا، اور اس فرم میں جتنے بھی ملازم ہیں نا وہ سب کے سب ٹوٹل انڈین ہیں. اور اس کا بیٹا جس کمپنی کے ساتھ بزنس کر رہا تھا نا، وہ کمپنی انڈیا کی ہے. اس میں تمام جتنا بھی سٹاف ہے نا سب انڈیا کا ہے. اس کے ساتھ یہ بزنس کر رہا تھا. اور یہ بھی ایک غداروں میں سے ایک بڑے غدار ہیں، باپ بیٹا دونوں. تو اب اس کے لیے جیل میں ایک کمرے کی صفائی وغیرہ ہو گئی ہے. انشاءاللہ یہ جیسے ہی ایک دن ریٹائرڈ ہوگا نا تو اگلے دن ایف آئی اے اس کو اٹھا کے لے جائے گی. پھر اس سے پوچھیں گے نا جو کرپشن اس نے کیا ہے. اس پہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ جس میں یہ بندیال کا ہی فیصلہ موجود ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اس نے اسپیکر قومی اسمبلی، اور اس وقت عمران کی جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی اس وقت اسپیکر اور اس نے مل کے اسمبلی توڑ دی تھی. اس پہ سپریم کورٹ نے دونوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے کا باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا ہوا ہے. اسی کے تحت یہ دونوں اریسٹ ہوں گے. یہ بھی اریسٹ ہوگا اور اسپیکر بھی اریسٹ ہوگا. اور پھر جو جج ان کی ضمانت لے گا نا، میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے ان کو سپریم کورٹ کے اندر سے یا ہائی کورٹ کے اندر سے جوتے مارتے ہوئے باہر لانا چاہیے. سپریم کورٹ میں اس وقت 4 یوتھیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یوتھن ہے، 3 یوتھیے ہیں. پشاور ہائی کورٹ پورے کا پورا یوتھیوں سے بھرا ہوا ہے. بکاؤ، سب ٹکاؤ بکاؤ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ. اور اسی طرح کرپٹ ترین جج بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. لاہور ہائی کورٹ میں بھی پوری بھرمار ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھرمار ہے کرپٹ ججوں کی. اور میری دل سے دعا ہے، اس وقت رات کا 3 بج رہے ہیں، قبولیت کا ٹائم ہے، کہ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس نے بھی انتخابات میں دھاندلی کی ہے ان سب کو بھی دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی. اور اس کے علاوہ جو بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے پشاور ہائی کورٹ میں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، یا پھر عدلیہ میں ہیں، یا بیوروکریٹس میں ہیں، یا وکیلوں میں کرپٹ جو وکیل ہیں، یا عالمی طاقتوں کے ایجنٹ وکیل ہیں، ان سب کو یا اللہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی ان سب کو تباہ و برباد فرما. آمین ثم آمین. تو اس کے ساتھ ہی میں ایک اپیل کروں گا اور اس کے بعد اختتام پذیر کر دوں گا ولاگ کو. طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کہ دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہے، ملک کا ساتھ دیں، آرمی کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں. اس وقت سی پیک بہت ضروری ہے، سی پیک کمپلیٹ کروانے میں حکومت پاکستان کا ساتھ دیں. اور اس کے بعد یہ جو ہے نا سی پیک کو روکنے والے، ان سے دور رہیں اور اپنے ملک کے وفادار رہیں. اور
یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، کیونکہ ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے ساتھ ہے، ہمارا اس ملک کے علاوہ کسی دنیا کے کونے میں کوئی گھر نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے کوشش کریں، اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنائیں، سی پیک بننے دیں، اپنے آرمی چیف کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ واحد آرمی چیف آیا ہے جو کہ حافظ قرآن بھی ہے، 76 سالوں میں پہلا حافظ قرآن آرمی چیف ہے، اور اس کے علاوہ سچا اور کھرا سید ہے، علی کی اولاد میں سے ہے، اور جیسے علی اللہ کا شعر ہے تو یہ علی کا شعر ہے، اور اس کے بعد پھر یہ فاطمہ کے جسم سے ہے، سچا سید ہے، حضور کی آل اولاد میں سے ہے۔ حضور نے کہا تھا میری اولاد میری نسل چلے گی فاطمہ سے، تو فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ نبی پاک کی اولاد ہے۔ اس کو جو یوتھ کی گالیاں دیتے ہیں نا وہ اسلام سے خارج ہیں، خیر وہ پہلے بھی قادیانی ہیں، قادیانی تو ویسے بھی کافر ہیں، یہ ہمارا آئین کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، یہ ہمارا آئین کہتا ہے۔ اگر آئین میں نہ ہوتا تو میں ان کو کبھی بھی نہ کہتا، میں کسی کی ذاتیات پہ نہیں آتا رہتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اس اپیل کے ساتھ کہ ملک کا ساتھ دیں، آرمی کا ساتھ دیں، اور افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اور ان کے میڈیا پہ جو یہ بنے ہوئے ہیں نا، اپنے بچوں کو، نئی نسل کے ماں باپ کو چاہیے کہ توجہ دیں، کیونکہ ابھی بہت سختی ہونے والی ہے یوتھیوں پہ، اور جو بھونک رہے ہوتے ہیں نا فوج پہ اور چیف جسٹس پہ اور چیف الیکشن کمشنر پہ، اب ان کا ٹائم پورا ہو چکا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ اب اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں بہت جلد۔ تو اس پہ میں کل مزید ایک ویڈیوز بناؤں گا اگر طبیعت بہتر ہوئی تو ورنہ ایک مرتبہ پھر میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو انکم آتی ہے نا چینل سے، اس کا 50% میں غریبوں کے لیے وقف رکھا ہوا ہے۔ میں ان کو پیسے دے کے بھکاری نہیں بناتا ہوں، میں ان کو روزگار کرا کے دیتا ہوں، بھلا ایک مہینے میں ایک ہی بندے کو کرا کے دیتا ہوں، جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق، میں کسی سے نہیں مانگتا ہوں، کیونکہ لوگوں نے پھر میرے پہ ہی ٹین باندھ دینا ہے کہ بھائی یہ بھی اب اسی لائن پہ چل گیا جیسے وہ عمران نیازی کر رہا تھا، وہ اسپتال کے نام پہ پیسہ کھا رہا تھا، حالانکہ اس اسپتال کے شوکت خانم اسپتال کینسر اسپتال کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق بستہ ہی نہیں ہے، یہ عوام کے پیسوں سے بھی نہیں بنا ہے، یہ عوام کے پیسوں سے آئی تھی مشینری اس کی، یہ پورے کا پورا نواز شریف کے والد میاں شہباز شریف نے بنوایا ہوا ہے، نہ سوری نواز شریف کے والد غلطی ہو گئی جی، میاں شریف نے بنوایا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد 70 کروڑ میں بنا تھا 1992 میں، 50 کروڑ دیا تھا میاں شریف نے، اور 20 کروڑ کا فلیٹ خریدا گیا تھا لندن میں، جس کو یوتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، وہ اگر یہ تمہارے باپ کو اسپتال کے لیے 50 کروڑ دے سکتے تھے تو 20 کروڑ کا فلیٹ نہیں خرید سکتے تھے؟ پھر میرے منہ سے نکلتا ہے کچھ آپ لوگوں کے لیے، جاہل کے جاہل ہی رہو گے پوری زندگی، کبھی اپنا دماغ نہ استعمال کرنا، کبھی گوگل سرچ نہ کرنا۔ اللہ ہدایت دے جی نئی نسل کو، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ تو کوشش کیا کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروایا کریں، تاکہ یہ اس کار خیر میں آپ لوگوں کا بھی حصہ ڈال جائے کہ جو غریب لوگوں کو روزگار میں کرا کے دیتا ہوں، کیش نہیں دیتا ہوں کہ بیکاری نہیں بناتا ہوں، ان کو اچھا باعزت روزگار لگا کے دیتا ہوں، اور اس کی ویڈیوز بھی نہیں بناتا ہوں تاکہ ان کی عزت نفس قائم رہے۔ تو اب اس کے ساتھ ہی میں یہ ولاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ آخر میں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، اور جو بھی کوئی نیک خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین بولیں۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو یا اللہ قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ اور یا اللہ، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ، جو حکومت بن رہی ہے اس میں شہباز شریف اور نواز شریف کی، مریم نواز کی، غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ سندھ گورنمنٹ اور کے پی کے گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ جہاں جہاں بھی بن رہی ہیں ان کو اپنے عوام کے مفاد میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید اعظم منیر صاحب اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو اور ان کے وفادار ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، ہمارے آئی ایس آئی چیف جنرل ندیم انجم صاحب کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ ایف آئی اے میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کے اور ان کی فیملیوں کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ، ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اسی طرح ایف آئی اے کے چیف سمیت اور چیف اور ان کی فیملی اور جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان کی فیملیوں کو بھی یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، اور یا اللہ، ہم سب کے تمام جائز خواہشوں کو پورا فرما، اور ہمیں باعزت طریقے سے، باحفاظت طریقے سے رمضان میں داخل فرما۔ اور یا اللہ، ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما۔ اور جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ان کا کوئی رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اور یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان تمام بچیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، چاہے وہ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، یورپ سے ہیں، ایشیا سے ہیں، جس بھی ملک سے ہیں، جس بھی مذہب سے ہیں، سب میری بیٹیاں یا اللہ سب کے نصیب اچھے کر دے، سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی مرد، عورت، بچے بچیاں اب تک دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد، عورت، بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں،
ہم سب کے عزیز و اقارب جتنے بھی لوگ دعا میں شامل ہیں یا بعد میں ویڈیو دیکھ کے دعا میں شامل ہوں گے، یا اللہ ان سب کے بھی عزیز و اقارب کو، خصوصاً میرے والدین کو، میرے عزیز و اقارب کو اور میرے بیٹے کو، بہن کو، یا اللہ ہم سب کے عزیز و اقارب کو، جتنے بھی دعاؤں کے لیے لوگوں نے کہے ان سب کے عزیز و اقارب کو یا اللہ صحت والے، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جن کے بجلی اور گیس کے میٹر اتر چکے ہیں ان کو واپس لگوانے میں ان کی غیب سے مدد فرما، اور گھروں کی تنگ دستی دور فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔